یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا۔ شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ تھا۔ ہاں اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں، کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے۔ ایک مجلس میں نے بتایا، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے۔ اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا۔ شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی، اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی، بنی کلاب سے، لہٰذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے، اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے۔ عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا، کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے۔ حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا، اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے۔ عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کا آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن ابو لہب رسول کا چچا نہیں تھا، پلا بنی ہاشم میں تھا لیکن خونی نہیں تھا۔ اس کی ماں لونڈی تھی، حضرت عبد المطلب کی، کنیز اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، پلا تھا اس قبیلے میں لیکن کہلوانا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم ہوں۔ خدا نے کہا تبت یا تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملے ابو طالب کے لیے، ابو لہب کے لیے آئے تھے کہ ابو لہب بیٹا کسی اور کا ہے، پلا کسی قبیلے میں ہے۔ عباس نے وہی اللہ کا لہجہ استعمال کیا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو بیٹا کسی اور کا ہے، نسبت کسی اور سے دے رہا۔ دو تین چیزیں ایسی ہیں کربلا کے جن کی وضاحتیں بڑی ضروری ہیں۔ جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، ان کے لیے آج تک تاریخ نے، مورخ نے مشکوک کیا ہے محمد حنفیہ کا کردار، یہ کہہ کے کہ جناب محمد حنفیہ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نے کیا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا تھا۔ اس فرقے کو فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات دنیا میں ختم ہو چکے، لیکن آذربائیجان اور مصر میں کہیں کہیں اس فرقے کے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ان فرقے والوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ بعد از شہادت حضرت امام حسین انہوں نے سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی امامت کا تعلق منتقل کر دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے۔ اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، پھر امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، علی ہی کا دوسرا بیٹا امام بنا۔ تو اب اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو جیسے امامت نسل حسن میں نہیں گئی تو اب یہ نسل حسین میں بھی نہیں جائے گی، یہ نسل علی ہی میں رہے گی۔ تو لہٰذا اگر علی کا بیٹا زندہ کوئی موجود ہے تو امام علی کا بیٹا ہوگا۔
انہوں نے اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ مولا سجاد زندان میں تھے اور انہوں نے کہا ویسے بھی اس وقت امام وقت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت حسین پہ قیام کر سکے، تو انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا اور مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینے والوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو اگلا امام علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ ہے۔ اب یہاں پر محمد حنفیہ خاموش رہے، اس خاموشی کو مورخ نے مشکوک کر دیا ہے۔ مورخ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس امامت پہ راضی نہیں تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس دور میں ہی مل سکتا ہے، اس ماحول میں نہیں مل سکتا، اس ماحول میں جانا پڑے گا۔ جب ہم اس ماحول میں گئے تو ایک بہترین جواب ملا۔ جب جناب محمد حنفیہ کے لیے ان لوگوں نے امامت کا اعلان کیا تھا، اس وقت سید الساجدین شام کے زندان میں تھے اور دمشق میں ایک سازش کر لی گئی تھی کہ قتل حسین کے بعد آنے والا امام یہ سجاد اور اس کے بعد آنے والا امام محمد باقر ہے، دونوں باپ اور بیٹا کو شام کے زندان میں قید کرو، اس قید کو اتنا طولانی کرو، اتنا لمبا کرو کہ نسل امامت یہیں پہ ختم ہو جائے۔ اگر سجاد ضعیفی کی وجہ سے زندان میں مر جائیں تو اس کے بعد جو بیٹا باقر ہے یہ کم سن ہے، لہٰذا اسے بھی زندان میں رکھو تو نسل امامت یہیں سے قطع ہو جائے، تاکہ ہم قتل حسین کے بعد اپنا اصل ہدف پا سکیں کہ ہم نے صرف محمد کا بیٹا قتل نہیں کرنا تھا، ہم نے نسل محمد اور نسل امامت کو قطع کر دیا ہے، پھر ہم بنی امیہ بلا شرکت غیر دنیا میں حکمرانی کر سکیں گے۔ ادھر دمشق میں بند کمرے میں یہ سازش ہوئی، ادھر مدینے میں کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا۔ خبر دمشق پہنچ گئی کہ تم سجاد کو قید کر کے بیٹھے ہو، یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے غار کے باہر ایک مکڑی سے جالا بنوا دیا تھا، وہ کیا مکڑی کا جالا محمد سے زیادہ طاقتور تھا؟ کیا نبی اپنی حفاظت نہ کر سکے اور مکڑی کے نہیں، اللہ نے تدبیر کی تھی کہ مکڑی کا جالا دے کے پلٹ جائیں گے، یہاں کون کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا لوگ واپس چلے جائیں۔ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ ادھر انہوں نے قتل سجاد کا پروگرام بنایا، ادھر پتہ چلا کہ سجاد تو امام ہی نہیں ہے، اگلا امام تو محمد حنفیہ ہے۔ میں اس پوری تاریخ کو اگر ایک جملے میں جلدی بند کرنا چاہوں تو ایسے بند کروں گا، اللہ ہر دور میں ایک حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے۔ محمد حنفیہ اس دور کا، جناب محمد حنفیہ اس دور کے ابو طالب۔ بعد میں خطبہ حج کے موقع پر انہوں نے خود سید الساجدین کی امامت کا اعلان کر دیا تھا اور خود یہ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ امام ہے۔ اب جناب حبیب اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب یہ کربلا میں پہنچتے ہیں تو اب میں نے لفظ کہا رجل فقی، ایک یہاں پر دوست ہیں حبیب کے ساتھ جناب سعید۔ جناب سعید 10 محرم کو اس وقت شہید ہوتے ہیں جب امام حسین نماز ادا کروانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ جناب سعید میدان جنگ میں آ کے وقت کے امام سے ایک شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، آ کے جناب سعید کہتے ہیں کہ مولا آپ امام وقت ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر کوئی شخص کعبے کی حفاظت کرتا ہوا کعبے کو پیٹھ دکھا دے تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ اب جو قریب بیٹھے ہیں یہ بات سمجھتے بھی جانا۔ ناروں والی مجلس تو میں نے پہلے دن سے نہیں پڑھی، پہلے دن سے میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں کہ معلوماتی جتنی معلومات جتنی جلدی ہو سکے میں آپ تک پہنچوں۔ اگر کوئی شخص دفاع کعبہ کرتا ہوا کعبے کو پشت دکھا دے تو کیا وہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ حسین نے فرمایا اگر مقصد تحفظ کعبہ ہے تو گناہ نہیں بلکہ اجر ملے گا۔ اتنا کہنا تھا صحیح دے کے کہتا پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں، پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ جناب کریم کربلا امامت کروا رہے تھے بلا تشبیہ
یوں حسین امامت کروا رہے، سعید یہاں نہیں کھڑا ہوا، یہاں کھڑا ہوا، بالکل حسین ابن علی کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کیا اور حسین کو اپنے پیچھے چھپایا۔ جناب سعید حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، سامنے سے تیروں کی بارش آ رہی۔ میں نے مجلسوں میں ابتدا میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی بتاؤں گا جن کا مصداق صرف اور صرف اصحاب حسین۔ قبلہ تشریف فرمائے، خدا نے قرآن میں ایک آیت بھیجی، وہ آیت ہے الذین ہم یحافظون صلواتہم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اتنی آیت کے ٹکڑے میں لطف ہی نہیں ہے، لطف تو اگلی آیت میں۔ اولئک ہم الوارثون، اللہ نے انہیں ہی وارث بنایا ہے، کس کا؟ الذین یورثون الفردوس، اللہ نے انہیں جنت کو میراث میں دے دیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی ضرور تھی لیکن اس آیت کا کوئی مصداق نہیں مل رہا تھا۔ نماز قائم کرنے والے مل رہے تھے، نماز ادا کرنے والے مل رہے تھے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ادھر سعید حسین کے آگے کھڑے ہوئے، اتنے تیر لگے سعید ابن عبداللہ کے جسم پہ کہ ایک بھی جسم کا حصہ بغیر تیروں کے نہیں تھا۔ ادھر حسین نے آخری سجدہ مکمل کیا، یا سعید کا سر حسین کے زانو پہ آیا، سعید حسین کے زانو پہ گرے، حسین نے سعید کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا، سعید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین نے فرمایا سعید کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا شہادت مل گئی، مولا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی اعزاز کیا ہوگا کہ نوکر کا سر مالک کے زانو پہ ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی کرم کیا ہوگا کہ نوکر کا چہرہ امام کے ہاتھوں پہ ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نماز ایسی رہ گئی جو میں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی۔ حسین نے سعید کا ماتھا چوم کے کہا تو نے نماز پڑھنے کی حسرت کی ہے، اللہ نے تیرے لیے قرآن میں کہا تھا جو نمازوں کی حفاظت کرتا۔ اللہ نے تو اللہ نے تو تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اب مجھے جملہ کہنے دو گے، حسین کے اصحاب مکین جنت نہیں، وارث جنت، اللہ نے ان کو جنت میراث میں دی۔ یہ جنت دیتے ہیں، یہ جنت میں جانے والے نہیں، یہ دینے والے۔ کسی کے ذہن میں ہلکا سا شک ہو تو میں اسے ایک اور نتیجہ دیتا ہوں، اس نے بغداد کے چوک میں بہلول کو بیچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہے سعید جو حفاظت نماز کی خاطر اللہ کی بار کرنے گیا۔ اور جناب حبیب کس وقت گئے؟ جس وقت حسین نماز پڑھ رہے تھے، جو ہی سعید حسین کے زانو پہ گرے۔ تو اب یہ کتابیں کہتی ہیں کہ ظہر کی نماز ہو چکی تھی اور ابھی عصر کی نماز باقی تھی۔ ظہر کی نماز تک سعید نے تیروں کا رستہ روکا ہے، حسین اٹھے اور عصر کی اقامت کہی، حسین نے تکبیر بلند کی، یا سامنے سے کسی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو گیا، گر گیا ہے حسین کا صحابی، اب تیر حسین کی طرف جائیں گے۔ ہوتی ہوئی نماز سے حبیب صف سے نکلے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادا ہوتی ہوئی نماز سے حبیب صف سے نکلے، گھوڑے کی زین پہ چڑھے اور نصرت حسین کی خاطر لشکر کے اندر گھس گئے۔ اب جس وقت یہ حبیب نے فیصلہ کیا ہوگا، اس وقت حبیب کے سامنے دو چیزیں ہوں گی، نماز حسین کے پیچھے پڑھوں یا حسین کی نصرت کروں۔
حبیب نے لمحے میں فیصلہ کرنا تھا. سعید نے امام سے پوچھ لیا تھا, حبیب پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ حسین تکبیر کہہ چکے تھے. اور جب امام غیبت میں ہو اور امام موجود نہ ہو, پھر دین میں جو فیصلہ کرے کہ کون سا عمل پہلے کرنا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں. جس نے غیبت میں فیصلہ کرنا ہو, جس نے غیبت کے دور میں فیصلہ کرنا ہو کہ اب کیا ہو. اب امام تو موجود نہیں, ظاہری امام موجود ہے لیکن تکبیر کہہ چکے. اب امام سے یہ شرعی مسئلہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ مولا اگر بعد میں تیر آ جائیں تو پہلے نماز ادا کرنی ہے یا نماز. اب حبیب نے حالت نماز میں خود فیصلہ کیا. یہ فیصلہ حبیب کا ذاتی تھا. اگر حبیب اسی ذات, کیونکہ حبیب جب لشکر میں گئے تو وہیں شہید ہو گئے. اگر حسین رجل فقیہ نہ کہتے, آج دنیا حبیب پہ الزام لگا دیتی بغیر اجازت حسین کے. اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ ہوتی نماز سے نکل گئے. اس لیے حسین نے جب بلایا تھا اس وقت ہی کہہ دیا تھا فقیہ آ رہا ہے. کل کو جب حبیب یہ فیصلہ کرے تو حبیب پہ الزام نہ لگانا, یہ حبیب کا فیصلہ نہیں, وقت کے فقیہ کا فیصلہ. اور فقیہ وہ ہوتا ہے جسے دین میں فیصلے کا اختیار امام دے. یہ تھا حبیب کا استنباط. یہ فیصلہ کیا حبیب نے. حبیب کے سامنے دو چیزیں تھیں, عبادت کروں یا نصرت کروں. حبیب نے نصرت کو چن لیا. حسین کا واسطہ, آج کے دور کی بات کہنے لگا, عزاداری کو عزاداری رہنے دو, نماز کو نماز رہنے دو. تقابل کر کے دونوں کو ٹکرا کیوں رہے؟ کون سا پیمانہ ہے تمہارے پاس جس سے تم دونوں میں سے تقابل کرو گے؟ تم میں سے کون حبیب ہے جو فیصلہ کرے؟ ممبر پہ سوال آ جاتا ہے, ممبر پہ ندیم بھائی بیٹھتے, ممبر پہ چٹ آ جاتی ہے, ماتم افضل ہے یا نماز؟ میں نے بڑے بڑے خطبہ کو چٹ پھاڑ کے پھینکتے دیکھا ہے. انہیں پتا ہے کہ ماتم کہیں گے تو بعد میں نمازی پکڑ لیں گے, نماز کہیں گے تو دروازے پہ ماتمی پکڑ لیں گے. میں نے پھر بی بی سے خیرات مانگ کے یہ ممبر پہ جواب میں نے پہلی بار دیا تھا اور اس کے بعد بہت سے خطبہ نے دیا. میں نے ممبر پہ یہ جواب دیا تھا, یہ فیصلہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس نے دونوں میں سے ایک چھوڑنی ہو. جو آپشن رکھتا ہے نا کہ کیا کروں, اس کے لیے دونوں سے چھٹی ہے. نمازی کو چاہیے کہ عزادار کی توہین نہ کرے, عزادار کو چاہیے کہ نمازی کی توہین. عزاداری نصرت حسین ہے, نماز عبادت پروردگار ہے. یہ فوری طور پہ فیصلہ کر دینا جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماتمیوں کے پورے کے پورے. اب اگر کوئی شراب بھی پیتا اور قرآن بھی پڑھے اور مجھ جیسا کم علم خطیب ممبر سے کہہ دے کہ لو جی شرابی قاریان قرآن ہو گئے, تو ایک شخص کی وجہ سے میں سارے قاریوں کو غلط نہیں کہہ سکتا. ایک شرابی کی وجہ سے میں قاریان قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو اگر کوئی ایک نشئی ماتمیوں میں آ جاتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے سارے ماتمیوں کو غلط کہنا کہاں کا انسان. حلقہ ماتم کی عزت کو سمجھو. نہیں جی آپ ہاں بہتر ہے, ماتمی سب سے بہتر چیز ہے. ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے, نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے. لیکن زیادہ دیکھیں, ماتم 1 گھنٹہ قمیض اتار کے حلقے میں کھڑے ہو کے سینہ پیٹنا یہ ماتم ہے. 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہو کے اٹھنا بیٹھنا یہ نماز ہے. بندہ آسانی سے مشکل کی طرف دیر سے جاتا ہے, مشکل سے آسانی کی طرف جلدی آ جاتا ہے. ایک گھنٹہ
گا قمیض اتار کے حلقے میں ماتم کرنے والے کو 5 منٹ کے لیے مصلی پہ لے کے آنا بڑا آسان ہے. 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو قمیض اتروا کے حلقے پہ کھڑا کرنا یہ مشکل ہے. اگر یہ ریت ڈالنی ہے تو یہ غلط پڑ جائے گی. میں 1 گھنٹے کا ماتمی 5 منٹ کے لیے لے آؤں گا. مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا بہتر ہے جو جہاں پہ ہے اپنے عقیدے کے ساتھ اسے وہ عبادت کرنے دیں. ہاں, عبادت پروردگار جو ہے یہ مسجد کی, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ گاہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ حسین یاد رہے. نمازی بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جو ماتمی ہو, بڑا بہتر ہوتا ہے وہ ماتمی جو نمازی. اس لیے میرے چوتھے شہنشاہ کا لقب ہے زین العابدین. عابدین کی عابدین کی زینت. آخری سطر کہنے لگا جی, بالکل آخری سطر. عابدین کی زینت, عبادت گزاروں کی زینت. زینت کہتے ہیں پہچان کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے مال اور اولاد جو ہے تمہاری زینت ہے. زینت مطلب پہچان. سورج آسمان کی زینت ہے. زینت مطلب پہچان. جس سے پہچان ہو اسے زینت کہتے ہیں. نمازیوں کی, عبادت گزاروں کی پہچان کا نام سجاد ہے. حسین سے بڑا نمازی کون؟ علی کی تو شہادتی نماز میں ہوئی, جس کا سجدے میں 2 آئمہ کا سر سجدے میں کٹ رہا ہے. دونوں زین العابدین نہیں. یہ زین العابدین چوتھے کو کیوں بنایا؟ قیامت والے دن عبادتیں پرکھنے کے لیے سجاد کو کیوں کھڑا کیا؟ اگر سجاد کو کھڑا کیا تو کھڑا اس لیے کیا ہے عبادت گزاروں کی اسے پہچان, اسے معیار, اسے کسوٹی, اسے ترازو ہی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ماتمی یہ کہہ کے سجاد سے اگر نمازوں میں چھوٹ لے کہ میں تو عزاداری کر رہا تھا اور عزادار ہوں تو نمازوں کی چھوٹ دے دے, تو سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں. اور اگر کوئی نمازی جنت میں جانے کی کوشش کرے کہ میں ماتم میں نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا, تو سجاد سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں ہے. جو عبادت گزار ہے وہی عزادار ہے. کتنا ماتم کر لو گے؟ 9 گھنٹے 10 گھنٹے. کتنی زنجیر مار لو گے؟ 40 سال رہو رویا ہے حسین کو.